میرا نام عادل رمضان ہے۔ یوٹیوب پہ میرے پہلے بھی ولاگ دیکھے ہیں آپ نے۔ میرے ولاگ اسٹوری ٹیلنگ ٹائپ ہوتے ہیں، مطلب میں اسٹوریاں بیان کرتا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے حالات و واقعات، ان کی رسول اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ۔ تو آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، آپ سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، ہم سب لوگ محبت کرتے ہیں ان سے۔ وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے صدقے کی اپیل کی مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے جو صاحب حیثیت ہیں وہ صدقہ دیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری فائنینشیل کنڈیشن اس وقت اس طرح کی تھی کہ یعنی کہ حضرت ابوبکر سے بہت بہتر تھی میری فائنینشیل کنڈیشن۔ تو میری یہ خواہش تھی، میری زندگی میں یہ ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ میں ابوبکر کو کسی طریقے سے کراس کر جاؤں، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھ سے سبق لے جاتے تھے۔ تو میری فائنینشیل کنڈیشن کہتے ہیں اس وقت اتنی تھی کہ مجھے یہ لگا کہ میں اس وقت حضرت ابوبکر کو کراس کر جاؤں گا۔ تو میں نے اپنا گھر کا سارے مال کا آدھا حصہ کیا، آدھا گھر والوں کو دیا اور آدھا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے۔ تو انہیں لگا کہ میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن سر حضرت ابوبکر تو ابوبکر تھے نا۔ تو حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا حصہ، سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں جا کر پیش کر دیا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایک کامل یقین، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اس پر ہے سورۃ توبہ میں آیات بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کی مال و جان، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مال و جان جنت کے بدلے خرید لی ہیں، تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو سر حضرت ابوبکر صدیق کی پرسنالٹی بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مال کے حساب سے سب سے، مال اور جان کے حساب معاملے میں سب سے بڑھ کر احسان ابوبکر کے ہیں۔ تو اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو میں ابوبکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا۔ سب دیکھیں نا، توحید ہمیشہ سے پہلے نمبر پہ، توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو ہاں، ابوبکر میرے پکے دوست ہیں۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ جو مصیبتیں ڈھائی تھیں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ ان کے پیغمبر ہونے، یعنی کہ جب دعوے اسلام کا بول بالا نہیں ہوا تھا، تو ان میں سے کوئی مصیبت ہمیں بتائیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ابن معید خبیث نجدی، اس نے رسول اللہ کے گلے میں رسی ڈالی
اور اتنی زور سے کھینچی کہ ان قریب تھا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آتی. تو وہاں پر حضرت ابوبکر آئے, انہوں نے اس سے چھڑوایا, حضرت صلی اللہ کو اس سے رسی کھینچی اور فرمایا کہ تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو, وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر جو حضرت ابوبکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ. حضرت ابوبکر نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوا, مطلب وہ اس معاملے میں مطلب وہ سچے تھے اس معاملے میں. تو غزوہ احد میں بھی 12 بندے رہ گئے تھے رسول اللہ کے ساتھ. ان 12 میں سے حضرت ابوبکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت عثمان بھی تھے, حضرت علی بھی تھے. تو وہاں پر بھی پیچھے نہیں ہٹے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ایک غزوے میں امیر بنایا ایک لشکر کا, تو مجھے لگا کہ رسول اللہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ عائشہ سے. تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مرتوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ اس کے باپ ابوبکر سے. میں نے کہا پھر اس کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ عمر سے. پھر میں نے کہا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا عثمان سے, پھر علی سے. پھر میں اس طرح پوچھتا گیا, آپ بتاتے گئے, تو میں چپ ہو گیا. میں نے کہا کہیں میرا نام ہو ہی نہ. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ ہم جب صحابہ میں تفریق کی بات کرتے تھے نا تو کہتے تھے کہ رسول اللہ کو سب سے بڑھ کر ابوبکر ہیں, پھر اس کے بعد عمر, پھر اس کے بعد عثمان. اور میں آپ کو یہاں ٹیکنیکل مسئلہ بتا دوں کہ جب صحابہ کرام کے فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو اتر دین اہل بیت ہوتے ہیں, مطلب اہل بیت کی کیٹیگری الگ ہے, وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں, وہ کیٹیگری الگ ہے, صحابہ کرام کے الگ ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ بخاری میں بھی انہوں نے صحابہ کرام پر چیپٹر الگ بنایا ہے, اہل بیت پر چیپٹر الگ بنایا ہے, اور امہات المومنین پہ چیپٹر الگ ہے. تو مولا علی کے ایک بیٹے تھے ابن حنفیہ, محمد ابن حنفیہ, حنفیہ نامی عورت سے. تو حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی, اور رسول اللہ نے انہیں منع کیا ہوا تھا کہ ایک دکھ کا معاملہ تھا, تو انہوں نے منع کیا ہوا تھا. تو ان کی وفات کے بعد انہوں نے ایک عورت سے شادی کی, اس کا نام تھا حنفیہ نامی عورت تھی. تو ان کا ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان رسول اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟ تو فرمانے لگے کہ مردوں میں, وہ کہنے لگے کہ ابوبکر. میں نے کہا پھر اس کے بعد؟ انہوں نے کہا کہ عمر. میں نے کہا اب اگر میں پوچھوں گا تو یہ کہیں گے کہ عثمان. تو میں نے کہا کہ اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. تو وہ تو ابوبکر تھے نا سر, وہ تو علی تھے نا. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو سر حدیث بھی ہے نا, وہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ایمان کا پکا کون ہو سکتا ہے جو خود بھی نیک اعمال کرے, اور لوگوں سے بھی کہے کہ نیک اعمال کرو, اور کہیں کہ میں عام انسانوں میں سے ایک انسان ہوں. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سکنا بنی ساعدہ والی اختلاف پہ مولا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی. تو پھر حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی, مولا علی ان کی تیمارداری کرتے رہے. تو
پھر وہ وفات پا گئیں. تو پھر مسلمانوں کا رجحان مولا علی کی طرف کم ہونے لگ گیا. تو حضرت حضرت علی نے پیغام دے کر حضرت ابو بکر کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ آپ اکیلے آئیے گا. آپ چاہتے تھے کہ عمر نہ آئے، کیونکہ حضرت عمر کے لہجے میں تھوڑی سی تلخی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے آئیے گا. جب وہ حضرت ابو بکر جانے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نہیں آپ کو جانے دوں گا اکیلے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر، اللہ کی قسم مجھے نبی کے گھر والوں میں سے مجھے نبی کے گھر سے کسی بھی شر کی امید نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ انہیں یہ تھا کہ کہیں ایجنسیوں کے ہاتھوں پکڑ کر گرفتار نہ کروا دیں. مطلب اگر آج کے دور میں بات کریں تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر مجھے نبی کے گھر والوں سے کسی شر کی امید نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پاس حاضر ہوا. حضرت علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دی ہے ہم پر، ہمارے خلافت کی، ہم اس سے حسد نہیں کرتے، لیکن آپ نبی کے گھر والے ہونے کے ناطے، اہل بیت ہونے کے ناطے آپ کو ہم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. مطلب یہ کہ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ مسئلہ ٹیکنیکلی مس ہینڈل ہوا ہے. تو جب انہوں نے رونا شروع کیا تو مولا علی نے کہا کہ اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا. تو مطلب یہ نہیں کہ آپ ہیں اور میں کہوں کہ آپ بیعت ہو گیا، مگر میں اعلانیہ بیعت کروں گا. تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ ظہر کے بعد حضرت ابوبکر ممبر پر چڑھے تو انہوں نے مولا علی کے فضائل بیان کیے اور پھر وہ ممبر سے اتر گئے. پھر مولا علی ممبر پر چڑھے، حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بیان کی. تو جب انہوں نے وجہ بیان کی تو مسلمانوں نے پھر ان کی طرف لپک گیا کہ حضرت علی نے اس معاملے میں صبر والا پہلو اختیار کیا. مسلمان دوبارہ ان کی طرف راغب ہو گئے. تو حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے کہ نبی کے گھر والوں کو، یعنی کہ نبی کے جو گھر والے ہیں، کہتے تھے کہ اہل بیت کو، یعنی کہ رسول اللہ کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. تو آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ والے معاملے میں بھی حضرت عمر سے مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ حق پر ہیں، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے پتہ ہے، تو لیکن دل مطمئن نہیں ہوا. حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے تو پھر حضرت ابوبکر نے ڈانٹا، فرمایا کہ عمر وہ اللہ کے رسول ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا دکھ رہے گا کہ میں نے اس معاملے میں بہت دلیری کی کہ میں نے رسول اللہ سے اس بات کو کہا. تو مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی بھی معاملے میں رسول اللہ سے ابو نہیں جاتے تھے. مطلب یہ کہ وہ سرکمسٹانسز پہ جاتے ہی نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے بات کر دی ہے، یہی اینڈ ہے، یہی بات ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. تو وہ عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے. وہ مولا علی کہتے ہیں نا کہ مشکات میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ اگر میں نے عقل پہ جانا ہوتا تو میں پاؤں کے نیچوں کا مزہ کرتا، نیچے والے حصے کا، کیونکہ گندہ تو وہ ہوتا ہے. لیکن مجھے حکم ہوا کہ پاؤں کے اوپر والے حصے کا مزہ کرنا ہے تو میں اوپر والے حصے کا ہی کروں گا. تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ مرتدین زکوٰۃ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تو حضرت عمر جیسے شخص بھی آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے محاذوں پر چنگ نہ کھولیں. مطلب آپ ادھر مرتدین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کھولی، ادھر رومن امپائر کے خلاف ہماری جنگ چل رہی ہے، پرشین امپائر کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہے.
تو آپ ایسا کریں کہ زکوٰۃ والے معاملے میں تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا سا ہلکا رکھیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دے رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن خود دیں گے. مطلب مسلمانوں کا جو مطلب وہ ہوتا ہے یہ یعنی کہ مسلمانوں کے امیر کے پاس جمع نہیں کروائیں گے, خود دے دیں گے. تو حضرت ابو نے کہا کہ عمر خدا کی قسم اگر یہ لوگ رسول اللہ کے دور میں اونٹ دیتے تھے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے, اور اگر یہ اس بار صرف اونٹ دیں گے اور رسی نہیں دیں گے تو میں تب بھی قتال کروں گا. اور عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ ڈانٹ حضرت ابو بکر پلا رہے ہیں حضرت عمر کو. تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا سینہ کھول دیا تھا اس معاملے میں, تو اس کی وجہ سے ہمارا سینہ بھی کھل گیا تھا. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے. تو جب وہ بھیجنے کی باری آئی تو مسلمانوں میں چہمک شامل ہو گئی, شروع ہو گئی کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے, تو اتنے سینئر صحابی اس کے انڈر لگا دیے ہیں. لیکن رسول اللہ نے آخری وقت میں کہا تھا کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے, کیونکہ ان کے والد شہید ہوئے تھے اسامہ ابن زید. تو مسلمان آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ اسامہ کو چینج کرتے ہیں, اب رسول اللہ تو نہیں ہے نا. تو اتنے سینئر صحابی اس کے آپ نے کہا کہ میں اسامہ کو چینج کر دوں جس کو نبی علیہ السلام نے یعنی کہ کہا تھا کہ اسے بھیج رہے ہیں, میں اسے چینج کر دوں, یہ ہو بھی نہیں سکتا. تو سر یہ مطلب اس معاملے میں یہ جو بات رسول اللہ نے کہہ دی ہے یہ دوسری بات پر ہی نہیں جاتے تھے, تو اسے کراس نہیں کرتے تھے. تو سر تراویح کی نماز شروع نہیں کروائی, رسول اللہ نے نہیں کروائی, میں نے بھی نہیں کروانی. تو حج تمتع پہ پابندی نہیں لگائی, حضرت عمر نے لگائی لیکن بعد میں ڈائیورٹ کرنی پڑی. قرآن جمع کرنے کی باری ہے تو کہا نہیں, میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. الٹیمیٹلی صحابہ کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی, حضرت ابو بکر نے یہ بات کو مانا تو پھر وہ قرآن جمع کیا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کی طبیعت خراب ہو گئی, تو آپ نے کہا کہ ابو بکر کو کہا میری جگہ نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میرے والد اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس عمر میں مطلب یہ صدمہ برداشت کر سکیں کہ رسول اللہ بھی زندہ ہیں اور میں ان کے مسلح پہ آ کر کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہوں, وہ اتنا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے کہا کہ نہیں ابو بکر کو نماز پڑھو. تو انہوں نے پھر اصرار کیا, تو آپ نے کہا کہ تم تو یوسف والیاں ہو. اتنا غصہ, مطلب یہ کہ یوسف کو کس نے پیچھے لگایا تھا؟ عورتوں نے, کہ اس کے ہمارے مکر و فریب میں آ جاؤ. تو آپ نے کہا کہ تم مجھے یعنی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت عمر کو حضرت یوسف کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کی تھی. مطلب یہ نیگیٹو پہلو نہیں ہے, مطلب وہ مثال ہے کہ تم مجھے اپنے طریقے سے چلانا چاہ رہی ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو نماز پڑھائے. تو مطلب حضرت رسول اللہ کی محبت حضرت ابو بکر کے اس حد تک تھی. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کنویں کے مڈیر پر باغ میں. تو دروازے پر دستک ہوئی, تو آپ نے کہا کہ جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا گیا ابو بکر, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بشارت دی اللہ کے رسول نے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, حمد بیان کی. تو آ کے رسول اللہ کی دائیں جانب بیٹھ گئے. تو پھر دروازے پر دستک ہوئی, آپ نے کہا اب جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا حضرت عمر, تو انہیں کہا گیا کہ رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی. انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا, حمد بیان کی. پھر دروازے پر دستک ہوئی,
کہا اب جو کوئی بھی ہے اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو، لیکن اس کمر تکلیف کے ساتھ جو اسے پیش آئیں گے۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت عثمان، تو کہا گیا رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن اس کمر تکلیف کے ساتھ جو آپ کو پیش آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کمر تکلیف سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر کو انہوں نے دائیں جانب بٹھا لیا رسول اللہ نے، حضرت عمر کو بائیں جانب، تو اب دونوں طرف تو جگہ نہیں تھی، تو حضرت عثمان بالکل آپ کے پیروں کی طرف بیٹھ گئے۔ تو اگر آپ بقی برکت میں کہیں جائیں نا کبھی، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر کی قبر رسول اللہ کی دائیں جانب، حضرت عمر کی بائیں جانب، اور حضرت عثمان کی بالکل سیدھ میں پاؤں کی جانب یعنی کہ قبر ہے حضرت عثمان کی، اور ایک ساتھ قبر ہے وہ بنے گی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر وہاں پر بنے گی، وہ جگہ خالی ہے۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر میرے یار غار ہے، اور حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر بھی حضرت رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا، یہ بات تھی۔ اگر آپ کو پسند ہوگی تو کائنڈلی شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔